السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بدگمانی۔ دوسروں کے تعلق سے ہم اپنے دل میں غلط خیال جما لیں تو اس کے نتیجے میں آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اپنے دل میں دوسرے کے تعلق سے یہ گمان قائم کر لیا کہ یہ آدمی برا ہے، میرا بدخواہ ہے، خیانت کرنے والا ہے، یہ چور ہے، بدکار ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ بد نظری کرتا ہے، اس کے لوگوں سے غلط تعلقات ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوگی، اور جب کسی کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تو پھر آدمی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک نہیں کر سکتا، بلکہ یہ شخص اس کی غیبتیں کرے گا، اس پر بہتان اور الزام لگائے گا۔ غرض یہ کہ بدگمانی بھی ان امور میں سے ہے کہ جس کے نتیجے میں آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، بہت سے مشہور گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، لیکن اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر وہ لوگوں کے تعلقات سے بدگمان ہوتا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کے تعلق سے بدگمان ہونا یہ بھی ایک گناہ ہے، بلکہ شریعت نے بدگمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مومنوں بہت سے گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بعض گمان جس کو قرآن مجید گناہ قرار دے رہا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ ہم بلا کسی بنیاد کے کسی کے تعلق سے غلط خیال اپنے دل میں جما لیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگو تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی جس طرح آدمی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ گناہ ہے، تو اسی طرح اگر کسی کے تعلق سے اپنے دل میں غلط وہم اور گمان اور خیال قائم کر لیا تو یہ بھی گناہ ہے، بلکہ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹ سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو خود اس کو احساس ہوتا ہے کسی درجے میں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اپنے مفاد کے خاطر یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جب آدمی کسی کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں غلط خیال لے آتا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بدگمانی ایک سبب کی وجہ سے ہے، اور وہ سبب اس قابل ہے کہ میں اس پر اعتماد کر کے اس شخص کو غلط اور گنہگار سمجھوں، حالانکہ جس بنیاد کی وجہ سے وہ اس کے تعلق سے نفرت کر رہا ہے یا غلط گمان قائم کر رہا ہے، شریعت میں وہ بنیاد کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے بدگمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ عام طور پر جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ ہے۔
اولاً تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے کام سے بچائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے تعلق سے غلط گمان قائم کریں۔ بلکہ اگر آدمی کسی جگہ پر ہے یا کسی کام میں مشغول ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی میرے تعلق سے غلط گمان قائم کر لے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنے معاملے کی صفائی کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور رات کے موقع پر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو دروازے تک رخصت کیا۔ اتنے میں دو انصاری صحابہ دور سے آ رہے تھے، تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ وہیں رک گئے اور وہاں سے واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو پیچھے سے پکار کر بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی حفصہ تھی، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر آیا تھا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ کو یہ صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ہم آپ کے متعلق غلط خیال قائم کر سکتے تھے کہ آپ کسی اجنبی عورت سے مل رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم اپنے تعلق سے تو بدگمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے تعلق سے کیسے اپنے دل میں غلط خیال لا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہر شخص کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور انسان کے جسم میں شیطان اس طرح گھومتا ہے جس طرح کے انسان کے جسم میں اس کا خون گردش کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں میرے تعلق سے غلط گمان قائم کر دے اور اس کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہو۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اولاً تو خود ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں دیکھنے والا کوئی غلط گمان قائم کرے، اور اگر کسی ایسے مقام پر ہے اور دیکھنے والے کو غلط گمان قائم ہو سکتا ہے، تو وہاں دیکھنے والوں کے سامنے فوراً اپنی صفائی پیش کر دے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور اس دیکھنے والے کے دل میں غلط گمان قائم نہ ہو اور ہم اس کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب نہ بنے۔ تو یہ تو گویا تہمت کی جگہوں سے، بدگمانی کی جگہوں سے بچنے کی تلقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی کام میں ملوث بھی ہے تو بلا وجہ ہم اس کے تعلق سے کوئی غلط گمان قائم نہ کر لیں۔ حتیٰ کہ سلف کا معاملہ تو اس سلسلے میں بہت بڑا عجیب تھا۔ مثلا ایک بزرگ سے منقول ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پھر بھی تم اس کے متعلق یہ گمان مت کرو کہ اس نے شراب پی ہے اور یہ شرابی ہے، بلکہ اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اس کے اوپر شراب پھینک دی ہو اور وہی قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں۔ گویا یہ ایک اچھا گمان ہے ایک مسلمان کے متعلق، بجائے اس کے کہ ہم اس کے متعلق شرابی ہونے کا گمان کریں، اپنے دل میں کوئی اچھی توجیہ اور تعویل کے ذریعے اس کے ساتھ ہم کو اچھا گمان قائم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بزرگ سے منقول ہے کہ کوئی شخص کسی بلندی پر چڑھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، تو تم یہ مت سمجھو
کہ وہ گویا اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے واقعات ہے، اور اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم کسی کام میں دیکھ رہے ہیں اور وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا ہو، تو ہمیں اس کے کام کی ایسی توجیہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ برے کام سے نکل سکے۔ ایک شخص رمضان میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہوٹل سے نکل رہا ہے، تو اب ایک خیال تو ہم یہ لائیں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور رمضان میں روزہ خور ہو کر کھلے عام ہوٹلوں میں جا کر کھا رہا ہے، اور ایک گمان یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق یہ خیال قائم کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے کسی بیمار کے لیے ہوٹل سے کھانا لینے گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کھانا نہیں کھانے کے لیے نہیں گیا ہو بلکہ وہاں کسی اور کام سے گیا ہو، شام کے لیے کھانے کا آرڈر دینے کے لیے گیا ہو۔ تو ہر کسی شخص کو کسی کام میں دیکھ کر اگر دو خیال ہمارے دل میں آ سکتے ہیں کہ ایک خیال اچھا ہو اور دوسرا خیال برا ہو، تو ہم اپنے دل میں اچھا خیال قائم کر کے برے خیال کو اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ برا خیال کسی کے تعلق سے دل میں لانا یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے، جس کے متعلق یہ ہے کہ آدمی کل قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے۔ تو حقوق میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کے متعلق غلط خیال قائم کر لیا تھا، تو وہاں یہ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی اور اس کے گناہوں کا بوجھ ہم پر لاد دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کسی کو دیکھ کر کوئی غلط خیال خود بخود آ گیا، تو غیر اختیاری طور پر اگر غلط خیال آ گیا ہے تو چونکہ غیر اختیاری امور پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، تو یہ گناہ بھی نہیں اور اللہ کی طرف سے اس پر مواخذہ بھی نہیں، لیکن اس خیال کو ہم اعتقاد بنا لیں کہ یہ شخص تو ایسا ہی ہے، تو پھر یہ گناہ ہوگا، اور پھر اس اعتقاد کے نتیجے میں اس کی اس برائی کو ہم دوسروں کے سامنے بیان کریں تو یہ غیبت ہوگی، اور اس کام کی نسبت اس کی طرف کریں حالانکہ ہم نے وہ کام کرتے ہوئے اس کو دیکھا نہیں تھا، تو یہ اس پر تہمت ہوگی۔ تو آدمی بدگمانی کے نتیجے میں کئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں تکبر، یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تکبر کا علاج کرنا چاہیے، اور علماء ماہرین نے بدگمانی کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ آدمی اگر کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کے دل میں غلط خیال آئے تو فوراً اس کے بجائے اپنے دل میں اچھا خیال لے آئے، اور جو غلط خیال آیا تھا اس سے توبہ اور استغفار کرنے لگے، اور اپنی توجہ کو اس سے ہٹا کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ ایک عام قاعدہ ہے جو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب بھی شیطان اگر دل میں کسی گناہ کا وسوسہ ڈالے، کسی کے تعلق سے بدگمانی لائے، تو ہمیں فوراً اس وسوسے سے ہٹ کر اللہ کے ذکر کی طرف، تسبیح کی طرف، تلاوت کی طرف، استغفار کی طرف،
کلمہ طیبہ کے ورد کی طرف مشغول ہو جانا چاہیے اور اس طرح اپنے اس وسوسے کو فوراً نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہ وسوسہ ہمارا اعتقاد بن گیا اور اس پر ہم نے یقین کر لیا تو یہ ایک مستقل گناہ ہوگا، اور پھر اس یقین کے نتیجے میں دوسروں کے سامنے ہم اس کے اس کام کو بیان کریں گے تو یہ غیبت ہوگی، اور یہ کام اس نے حقیقت میں کیا نہیں ہے اور ہم اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو یہ الزام اور بہتان ہوگا۔ غرض یہ کہ ہمیں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ہر شخص کے متعلق اچھا گمان قائم کرنا چاہیے، اور اچھا گمان اگر ہم نے کسی کے تعلق سے قائم کیا، چاہے فی نفس ہی وہ اچھا نہ ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ ایک شخص روزانہ مسجد سے نکلتا ہے، مان لیجئے کہ وہ مسجد میں پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ وہ مسجد کا ملازم ہے، لیکن ہم اس کے شخص کے متعلق یہ گمان قائم کر لیں کہ یہ نمازی ہے اور روزانہ پابندی کے ساتھ فقط فرائض نہیں بلکہ نوافل بھی پڑھتا ہے، تو مان لیجئے اگر وہ نہ بھی پڑھتا ہو پھر بھی ہم گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ واقعتاً نوافل کا پابند ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فقط اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، کبھی اس کو مسجد میں جا کر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو چاہے وہ حقیقت میں نماز نہ پڑھتا ہو لیکن ہمارا یہ گمان قائم کر لینا اس کے تعلق سے یہ گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بدگمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو بدگمانی آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہے، دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں دور رس برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔